کہ بچے بہت ارلی ایج میں اسکرین کے ساتھ اتنا زیادہ منسلک ہیں کہ وہ اس سے الگ ہو نہیں پاتے. ان کو بولنا آتا ہے, ان کو کمیونیکیٹ کرنا نہیں آتا. تو جب آپ اس سے جس طرح کسی نشے والے چیز کو آپ پیچھے کرتے ہیں اور اس کو جو کریونگ ہوتی ہے اور وڈرال ہوتا ہے, بالکل ویسے ہی اسکرین لینے پہ. اور کچھ پرٹیکولر گیمز ڈیزائنڈ بھی ایسی ہیں جن گیمز کو ہم جب بچوں سے ہٹاتے ہیں تو ان میں وہ افیکٹ آتا ہے کہ وہ وڈرال میں روتے ہیں, چیختے ہیں, اور پیرنٹ کہتا ہے کہ نہیں اب ہم سختی کر رہے ہیں. اس لیے یہ جو نیا ٹرینڈ آیا ہے ریلز کا, ریلز چل رہی ہیں اور وہ کیا ہے 20 سیکنڈ 30 سیکنڈ 35 سیکنڈ. ہمارا اٹینشن سپین ان ڈیوائسز نے اتنا تھوڑا کر دیا ہے کہ آپ ایک چھوٹے سے بچے کو بھی بٹھاتے ہیں تو اسکرول کرتا ہے. اٹینشن اس حد تک کم ہو گیا ہے کہ اسکولس کو اور ہمارے ایجوکیشن سسٹمز کو ٹیچنگ ایڈز اور ٹیچنگ میتھڈالوجیز چینج کرنی پڑی ہیں کہ بچے کو کیا ہو جاتا ہے ایسا جب اس کو اسکرین نہیں ملتی. تو سائنس اور ریسرچ یہ کہتی ہے کہ آپ کی باڈی میں وہ ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں جو آپ کو بالکل ویسا ہی مزہ دیتے ہیں جیسے کسی کو ڈرگ لینے کے بعد آتا ہو. سوشل سکلز کو ٹھیک کرنے کے لیے بھی دیر آر 2 ways. ون کہ ہم تھراپیز کرتے ہیں, ہمارے پاس بچے آتے ہیں. دوسری طرف اسسٹیو ٹیکنالوجی آ گئی ہے. جی, اسسٹیو ٹیکنالوجی کہتی ہے اچھا لوگوں سے نہیں دوستی کرتا تو اس ٹیکنالوجی, اس روبوٹ, اس ڈیوائس سے دوستی کر لے اور وہاں سے وہ اسکل سیکھ لے. مگر انسان ایک ایسی پیدا کی ہوئی مخلوق ہے کہ جس کو انسان چاہیے. جب ہم اس کو اسکرین کے ساتھ کچھ کھانے کو دیتے ہیں تو وہ جو اسکرین کے ساتھ کھا رہا ہے وہ بیسیکلی منہ میں خوراک جا رہی ہے, وہ کھانے کے ایکسپیرینس کو انجوائے نہیں کر رہا. جو ایک چمچ کانٹے سے کھانے والی چیز ہے وہ چمچ کانٹا استعمال ہی نہیں کر رہا. کیونکہ وہ پیرنٹ منہ میں نوالا ڈال دیتا ہے. بات تو ایسے ہے کہ آپ نے ایک دماغ کو 3 طرف لگا دیا. جب آپ نے ایک بچے کو کھانا کھانے کی ہی ایکسپیرینس کو سپلٹ کر دیا کہ یہاں کارٹون ہے, وہاں پہ پیرنٹ باتیں کر رہا ہے, تیسری طرف بچے کو ایک چوتھی چیز نظر آ رہی ہے اور منہ میں کھانا بھی جا رہا ہے. تو اس برین بیچارے ایک بچے کے دماغ کی کیا غلطی؟ جب بچے کو کھانا کھلاتے ہوئے اس کے سامنے موبائل یا آئی پیڈ رکھا جاتا ہے, اس کو گانے کوئی پوئم سناتے ہیں, تو یہ کیا مدرس کو سمجھ نہیں ہے, وہ اس لیے اس طرح کر رہی ہے یا دیکھا دیکھی ایز اے فیشن؟ تیز رفتار زندگی میں ہمارا خیال ہوتا ہے کہ ہم کچھ کام کر کے وہ کام جلدی کر لیں گے. بچے کے جو 5 سینسز ہیں, آپ نے اس کو جتنا نیچرل سٹیمولس دیا اس کا برین اتنا بہتر ڈیولپ کرے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر سمرہ آج ہمارے ساتھ دوسری دفعہ تشریف لائی ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر سمرہ کا میں کوئکلی ذرا تعارف کراؤں. ہماری کلینکل سائیکالوجسٹ ہے اور انہوں نے پچھلا جو ہمارا پروگرام تھا اس میں نیورو ڈیولپمنٹل ڈس آرڈرز پہ کافی تفصیل سے بات کی اور ان ڈس آرڈرز کا اسسمنٹ کیسے ہوتا ہے, ان کے سائنس کیا ہے اور ایسے بچوں کو کیسے سپورٹ کر سکتے ہیں, اس پہ آپ نے تفصیل سے بات کی ہے. تو جو آج کا ہمارا سیشن ہے, جو پوڈ کاسٹ ہے, وہ ہمارا ارلی چائلڈہڈ ڈیولپمنٹ کا جو سیریز ہم چلا رہے ہیں اس کا 15th سیشن ہے, 15th پوڈ کاسٹ ہے. آج کے اس میں سیشن میں ہم اسکرین ٹائم پہ بات کریں گے کہ کس طرح سے ہمارے بچے ٹریپ ہوئے ہیں, اسکرین ٹائم نے کیسے ان کی زندگی پہ اثر ڈالا ہوا ہے اور اس کے کیا نقصانات ہیں, اس پہ ہم تفصیل سے آپ ہمارے ویورز کو بتائیں گی کہ ان کے جو نقصانات ہیں اسکرین ٹائم کے کیا ہے اور پھر ان کو ہم کیسے, ان کے آلٹرنیٹیوز کیسے ہم بچوں کو دے سکتے ہیں. اگر ہم ان کو اسکرین ٹائم سے بچاتے ہیں, ان کو منع کرتے ہیں کہ انہوں نے اسکرین ٹائم زیادہ نہیں کرنا ہے, تو پھر اس کے آلٹرنیٹیوز کیا ہے. تو گفتگو کا آغاز ہم اس کے جو نقصانات ہیں اس سے ہم شروع کریں گے اور پھر آگے چل کے ہم اس کے جو اور اس کی چیزیں ہیں, جیسے اس کے کچھ ایڈوانٹیجز بھی ہے اور ہم پیرنٹس کو اس کے آلٹرنیٹیوز کیسے بتا سکتے ہیں, اس کے لیے سولوشنز کیسے نکال سکتے ہیں, اس پہ ہم بات کریں گے.
تو تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر سمرا. تھینک یو سو مچ جی، تھینک یو مجھے بلانے کے لیے اور ایک دفعہ پھر ایک آڈینس کے ساتھ، ایک بہت اچھی سی کمیونٹی کے ساتھ بات کرنے کا موقع دینے کے لیے. اور جہاں تک ٹاپک کی بات ہے تو ٹاپک تو ایک ایسا ہے جہاں بہت سی جس بارے میں بات بھی ہو رہی ہے مگر بہت سا کام ہو نہیں پاتا بہت دفعہ، اور ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم کیا کریں اس کے لیے. شاید اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اسکرین ٹائم بظاہراً بہت ایک پازیٹیو چیز ہماری کمیونٹی میں انٹروڈیوس ہوئی ہے، جس کو ہم نے ڈیجیٹل ایڈوانسمنٹ کہا ہے، ٹیکنالوجیکل اپگریڈیشن کہا ہے، ہم نے ماڈرنزم کہا ہے. تو آج کل کے دور میں، ٹیکنالوجی کے دور میں اٹ ہیز بیکم اے نیڈ آف ٹائم. تو شکل تو بہت اچھی ہے اس چیز کی، جو ہم فون کہتے ہیں، جو ہم ٹی وی کہتے ہیں، جو ہم گیجٹس کہتے ہیں، یا جو بھی الیکٹرانک ڈیوائسز ہیں. مگر انٹرسٹنگلی ہر چیز کا کچھ اچھا بھی ہوتا ہے اور کچھ برا بھی ہوتا ہے. جی بالکل اسی طرح جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بچے ہیں اور بچے روزمرہ کی روٹین میں ان چیزوں کو استعمال کرتے ہیں اور بہت خوش ہوتے ہیں کہ اچھا اس چیز کے ساتھ بہت سے فوائد منسلک ہیں، پڑھائیاں ہو رہی ہیں، یونیورسٹیز میں نئی سے نئی ایجادات آ رہی ہیں. مگر اس کے ساتھ جب کسی بھی چیز کا صحیح استعمال یا اس کا باید مینول ہم استعمال نہیں کرتے تو وہ چیز نقصان دیتی ہے. بالکل. اب یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہماری زندگیوں میں اس حد تک رس بس گئی ہے کہ صرف بچے ہی نہیں بڑوں میں بھی، کہ اس کا کوئی مینول نہیں ہے. ہمیں نہیں پتہ کہ ہم نے اسکرین کو کب یوز کرنا ہے، کہاں یوز کرنا ہے، کس ارجنسی میں یوز کرنا ہے اور کتنا یوز کرنا ہے، کتنے کے بعد کیا نقصانات شروع ہو جائیں گے. جبکہ بہت چھوٹی سی چیز ہے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو پہلے مائیں لوریاں دے کے بچے کو سلاتی تھی، بچے کو جھولے دے کے سلاتی تھیں. اب کیا ہوتا ہے، بچوں کو وائٹ نوائز میں سنایا جاتا ہے. جی بالکل. ایک وائٹ نوائز آن کر دیا جاتا ہے جس پہ بچہ سو جاتا ہے. بہت اچھی بات ہے، ماؤں کے لیے آسانی ہے، مگر اس کا ایکسپوجر ٹو دی سینسری ساؤنڈ وہ ہم نے ایک چھوٹی سی ایج میں دینا شروع کر دیا ایک ڈیجیٹل چیز کے ساتھ. اسی طرح ہم بیبی مانیٹرز ہیں. کیمرے کی آنکھ، ماں بیچاری کام کرتے ہوئے دروازہ کھلا رکھتی تھی، اب کمرے کا دروازہ بند ہوتا ہے، ایک بیبی مانیٹر کمرے میں پڑا ہوتا ہے. جب بچہ ہلتا ہے، روتا ہے، کچھ کرتا ہے تو گھر کی اس ڈیوائس پہ جس سے کنیکٹڈ ہے بیبی مانیٹر، یا فون پر، یا بیبی مانیٹر کا اپنا جو ایک ڈیوائس ہوتی ہے اس پہ الارم بج پڑتا ہے. تو یہ ایک آسانی ہے، مگر اس آسانی کے ساتھ ساتھ ہم نے بچوں کو بہت چھوٹی ایج میں ان چیزوں کے ساتھ جوڑ دیا ہے. بالکل. اور جب ہم بات کرتے ہیں اس کے نقصانات کی تو انفارچونیٹلی اب کے دور میں، اب کے ٹائم میں، جو پہلے روزمرہ کی چیزیں ہوتی تھی، بچہ شرارتی ہے، بالکل، اب بچہ قابو سے باہر ہے، بچہ ہائپر ایکٹیو ہو گیا ہے. بالکل. پہلے بچہ فیملی میں ہے جی، ہمارے گھر کے لڑکے دیر سے بولتے ہیں، اب عموماً بچوں کی اسپیچ کا پرابلم آنا شروع ہو گیا. جی، اسپیچ ڈیلے ہے، اسپیچ ڈیلے آ رہا ہے. پہلے بچے گلی محلے کے دوست بنا لیتے تھے، اسٹریٹ کے نیبرز کے، کزنس، فرینڈز. اب لوگ بچوں کے سوشل سکلز میں پرابلم آنا شروع ہوا. جی. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بچے بھاگ دوڑ میں ہوتے تھے، پٹھو گرم کھیل رہے ہیں، کش ایک گیم ہوتی تھی بچیاں کھیل رہی ہیں، کنگ سٹاپو، بہت کچھ ہوتا تھا جو بچے کھیلتے تھے. یہ تھوڑا سا پرانے بچے ہیں. تھوڑے آگے کے بچے دیکھیں تو سائیکلنگ کرتے تھے، اسپورٹس میں ہوتے تھے، کرکٹ کھیل رہے ہیں، فٹ بال کھیل رہے ہیں. بالکل. اب کیا ہو رہا ہے، اب بچے موبائل پہ گیمز کھیل رہے ہیں تو ان کی جو فزیکل ایکٹیویٹی ہے وہ بہت کم ہو گئی. تو ان کی لائف سٹائل میں ویٹ ایشوز، فزیکل ہیلتھ کے ایشوز بھی زیادہ آنا شروع ہو گئے. جی بالکل. آئی سائٹ کے ایشوز زیادہ آنا شروع ہو گئے. بالکل. یہ ایک اور پرابلم ہم نے دیکھا کہ آتا ہوا نظر آتا ہے. پھر اٹینشن سپین، اس پہ تو میں کہوں بچوں کا کیا کریں، ہم اپنا کیا کریں. کیوں؟ کیونکہ اسکرین ٹائم میں آپ نے دیکھا ہوگا یہ جو نیا ٹرینڈ آیا ہے ریلز کا. بالکل. ریلز چل رہی ہیں اور وہ کیا ہے، 20 سیکنڈ، 30 سیکنڈ، 35 سیکنڈ. ہمارا اٹینشن سپین ان ڈیوائسز نے اتنا تھوڑا کر دیا ہے کہ آپ ایک چھوٹے سے بچے کو بھی بٹھاتے ہیں تو اسکرول کرتا ہے.
آپ اپنے آپ کو دیکھیں اور آپ ارد گرد کے لوگوں کو دیکھیں. لوگ راتوں کو اسکرول کرنے میں 1.5 گھنٹے لگا دیتے ہیں سونے میں. بالکل. تو سلیپ ڈسٹربنس بھی آ رہی ہے, پوری آپ کی زندگی کو اس نے ڈسٹرب کر کے چھوڑ بالکل, دیا. اور ٹینشن سپین بھی کم ہو رہا ہے. بالکل. سو ایسی میں بہت سی چیزیں آپ آ کو گئی ہیں. ڈاکٹر سمرا ایک منٹ کے لیے یہاں روکنا چاہ رہی ہوں, کیونکہ ریسرچ کے مطابق جو 2 سال تک کا بچہ ہے یا جو سائنس آف ارلی چائلڈہڈ ڈیولپمنٹ ہے, وہ کہتا ہے کہ 2 سال تک کے بچے کو آپ نے 0 اسکرین ٹائم دینا ہے. اس کو اسکرین ٹائم دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس دوران آپ کو پتہ ہے جو بچے کا برین ہے بہت زیادہ تیز رفتاری سے بچے کا برین ڈیولپ ہوتا ہے, اور اس دوران جو اسکرین کے اندر جو چیزیں ہوتی ہے جن کا آپ نے خود ذکر کیا کہ وہ جو ریز ہے یا جو بھی اس کے سگنلز ہیں, وہ بچے کے اس پورے ڈیولپمنٹ پروسیس کو متاثر کرتا ہے. تو 0 اسکرین ٹائم یعنی 2 سال تک کے بچے کو آپ نے اسکرین نہیں دکھانا ہے. پھر آپ نے خود ابھی کہا کہ کس طرح سے بچے کو سلانے کے لیے وہ گیجٹس کا استعمال ہوتا ہے, اور پھر ان کو مانیٹر کرنے کے لیے کیا کیا ہم ایجادات کا استعمال کرتے ہیں. تو یہ ڈائریکٹلی آپ نہیں سمجھتی ہیں کہ بچے کے ڈیولپمنٹ جو ایک آپ نیچرل طریقے سے کرتے تھے اس کو اس نے پورا ٹیک اوور کیا ہے, اور ایک بہت میکینائزڈ طریقے سے ابھی آپ چیزیں کرنے لگے ہیں, اور پھر وہی انہی کی عادت آپ اپنے بچوں کو ڈال رہے ہیں. دیکھیں, اس میں یہ کہوں گی کہ یہ ہم نے اپنا نارمل بنا لیا ہے. میں کہوں گی اس کا نقصان شاید ہے ہی ہے, بٹ یہ ہمارے لیے اتنا زیادہ ہے کہ ہم ان نوئنگلی ہم ساری چیزیں اپنے ان گیجٹس اور ان اسکرینس کے ساتھ کر رہے ہیں. سو جو 0 اسکرین ٹائم ہے وہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ واقعی ہی ہمیں ایک بچے کو نہیں دینا. کیوں؟ کیونکہ بچے کے جو 5 سینسز ہیں, آپ نے اس کو جتنا نیچرل اسٹیمولس دیا اس کا برین اتنا بہتر ڈیولپ کرے گا. بٹ جتنا زیادہ, اور ڈیولپ کا مطلب یہ ہے کہ بچے کے برین نے ڈیولپ ہو کر ویسے رسپانسز بھی دیے کہ بچے کی سینس آف سائٹ, سینس آف اسمیل, سینس آف ٹیکٹائل, وہ سب چیزیں بھی اس حد تک ہی بہتر ڈیولپ ہوئیں اور رسپانسز بہتر ہوئے. بالکل. تو جب آپ ایک بچے کو ایک چیز کے ساتھ فکسڈ کر دیتے ہیں تو ناٹ اونلی کہ آپ اس کے برین پہ امپیکٹ آ رہا ہے, آپ نے اس کی عادت بھی بنائی ہے. بالکل. اور جو عادت اگر اسکرین کے ساتھ بنی ہے تو وہ تو اسکرین ہی کے ساتھ پھر چلے گا نا, بالکل. یا کسی ڈیجیٹل چیز کے ساتھ, گیجٹ کے ساتھ اور وہ بنی ہے. کھانا کھلاتے ہوئے بھی اس کے سامنے موبائل فون رکھا جاتا ہے, کارٹونز ہیں, میوزک ہے. تو 2 سال تک کے بچے کے ساتھ تو بہت سے کھیلنے کودنے, کیونکہ بچہ خود کھلونا ہوتا ہے. بہت پیاری ایک خوبصورت بات میں نے پچھلے دنوں ہی پڑھی کہ ہمارا خیال تھا کہ the toy is the play but it is the child that is the play. تو the child is the thing جس میں وہ کھیل موجود ہے. بیسیکلی وہ بچہ اپنا کھیل ڈھونڈتا ہے اور انسان اس بچے میں وہ کھیل ڈھونڈے, بجائے اس کے کہ ہم ان کھلونوں میں. اور چلو بہت سے ایسے کھلونے ہوتے تھے ایک اچھے ٹائم پہ, اب کھلونے بھی کیا ہیں, تحفے بھی کیا ہیں, وہی ڈیجیٹل ایجوکیشنل ٹول, وہی آئی پیڈ, وہی بچے کو اسکرین دے رہے ہیں. تو ہمارے کھلونے بھی تو وہی بن گئے ہیں نا. تو ہم بچوں کو اگر دیکھیں کہ ایک دن میں ان کی کیا روٹین ہے, تو وہ زیادہ تر ٹائم اپنے گیجٹس کے ساتھ لگا رہے ہیں. بالکل. تو آپ کے خیال میں یہ اسپیشلی جب بچے کو کھانا کھلاتے ہوئے اس کے سامنے موبائل یا آئی پیڈ رکھا جاتا ہے, اس کو گانے کوئی پوئم سناتے ہیں, تو یہ کیا مدرس کو سمجھ نہیں ہے, وہ اس لیے اس طرح کر رہی ہے, یا دیکھا دیکھی ایز اے فیشن؟ مطلب مجھے چیزیں سمجھ نہیں آتی ہے. یہ تیز رفتار زندگی میں ہمارا خیال ہوتا ہے کہ ہم کچھ کام کر کے وہ کام جلدی کر لیں گے. بچہ اگر اسکرین دیکھ رہا ہے تو یہ جلدی کھانا کھا لے گا, مگر ہم جلدی کہتے ہیں اس ٹائم کو, اس گھنٹے کو, ان کچھ منٹس کو. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ وہ 5 سال میں جو اکیلے بیٹھ کے کھانا کھاتا ہے وہ دراصل 8 سال میں اکیلے بیٹھ کے کھائے گا. سو جو جس جلدی کے لیے ہم کر رہے ہیں اس میں اتنی ہی تاخیر کر رہے ہیں ہم.
جو 5 سال کا بچہ اچیو کر رہا ہے مائل سٹون، وہ بچہ 8 سال کا کر رہا ہے. وہ ڈیلے ہوگا وہ آٹومیٹکلی. اس دن کی تو جلدی کر لی بچے نے، 10 منٹ کی بجائے 5 منٹ میں نوالے کھا لیے، مگر جو اس نے 5 سال میں کرنا تھا وہ 8 سال میں کر لیکن رہا اس ہے. کھانے کا ڈاکٹر سمرا اس کو اتنا فائدہ بھی نہیں ہوتا نا. کھانا کھاتے ہوئے بچہ کھانے کی طرف دیکھے، خود اپنے ہاتھوں سے کھانا منہ میں ڈالے اور کھانے کا ٹیسٹ وہ ڈیولپ کرے. دیکھیے وہ یہ بہت نا ساری اتنی چیزیں ہیں نا. انٹرسٹنگ بات ہے کہ کوئی بھی ایکسپیرینس جو آپ ایک بچے کو دیتے ہو نا، اس کو وہ فلی ایکسپیرینس کرنا چاہیے. اوکے. ٹھیک، اگر آپ نے ایک بچے کو آئس کریم کھلائی ہے تو اس آئس کریم کو خریدنا، کھانا، انجوائے کرنا، اس کو اپریشیٹ کرنا از اے فل ایکسپیرئنس. اوکے. بٹ کیا ہوتا ہے جب ہم اس کو اسکرین کے ساتھ کچھ کھانے کو دیتے ہیں تو وہ جو اسکرین کے ساتھ کھا رہا ہے وہ بیسیکلی منہ میں خوراک جا رہی ہے، وہ کھانے کے ایکسپیرئنس کو انجوائے نہیں کر رہا. اوکے. جو ایک چمچ کانٹے سے کھانے والی چیز ہے وہ چمچ کانٹا استعمال ہی نہیں کر رہا. کیونکہ وہ پیرنٹ منہ میں نوالا ڈال دیتا ہے بالکل. اور وہ صرف چبا رہا ہے. اور انسان ہے ہی ایسی چیز کہ اس کو بنایا گیا ہے کہ اگر منہ میں نوالا جائے گا تو وہ وہاں پر خود بخود چبانا شروع کر دے گا. رائٹ، بالکل. منہ میں سلائیوا پروڈیوس ہوگا تو اس کو چبانا ہے اور اندر کرنا ہے. بالکل. بہت سے ایسے بچے بھی ہم دیکھتے ہیں جو کہ منہ میں نوالا رکھ کے صرف بیٹھ جاتے ہیں. بالکل. وہ صرف بیٹھے رہتے ہیں منہ میں اکٹھے کرتے رہتے ہیں. میرے پاس کلینک پہ پیرنٹس آتے ہیں کہ یہ منہ میں کھانا اکٹھا کیے رکھتا ہے، یہ کہیں پہ بھی جائے تو اس کے منہ میں کھانا ہوتا ہے. اچھا. جو کہ ایک پریشان کن بات ہے. آپ کی صحت پہ اثر ہوتا ہے، آپ کے ہاضمے پہ اثر ہوتا ہے، آپ کا ڈائجسٹو سسٹم اس کو سپورٹ نہیں کرتا، اس ہیلدی میٹابلزم کو نہیں اسٹیبلش ہونے دیتا. بالکل. سو یہ بات تو ایسے ہے کہ آپ نے ایک دماغ کو 3 طرف لگا دیا. جب آپ نے ایک بچے کو کھانا کھانے کی ہی ایکسپیرینس کو سپلٹ کر دیا کہ یہاں کارٹون ہے، وہاں پہ پیرنٹ باتیں کر رہا ہے، تیسری طرف بچے کو ایک چوتھی چیز نظر آ رہی ہے اور منہ میں کھانا بھی جا رہا ہے، تو اس برین بیچارے ایک بچے کے دماغ کی کیا غلطی؟ ایک ساتھ وہ ساری چیزیں پروسیس نہیں تو کر وہ پاتا. کانگرنٹ سٹیمولس لے کے کانگرنٹ رسپانس نہیں دیتا. اوکے. وہ ساری چیزیں جو ایک سٹیمولس ہے، جو ان پٹ گئی، جیسے کمپیوٹر ہوتا ہے، بالکل. اس کمپیوٹر میں آپ ایک کوڈ ڈالتے ہیں، وہ کوئی آپ لکھتے ہیں لیٹر ABC، وہ اپنی بائنری لینگویج میں کنورٹ کرتا ہے کمپیوٹر. پھر وہ کوڈ ڈی کوڈ کر کے وہ اسکرین پہ آتا ہے مانیٹر پہ ABCDE. ایسا ہی ہے. تو آپ نے بچے کو اسٹیمولس کوئی اور دیا، آؤٹ پٹ کچھ اور آ رہی ہے. تو جب آپ ایک اسٹیمولس دے رہے ہیں، وہ کھانا بھی ہے، وہ اسکرین بھی ہے، وہ آواز بھی ہے، وہ وہاں کوئی انٹرٹین کر رہا ہے، تو جو آؤٹ پٹ آنی ہے اس کی وہ بھی پھر ویسی ہی ہوگی، ملٹی ویریڈ. اوکے. ایک اور آپ نے اہم پوائنٹ آئیڈینٹیفائی کیا، بلکہ اس کے نقصانات میں آپ نے کہا کہ بچہ ہائپر ایکٹیو ہو جاتا ہے اور بچے میں جو اسپیچ ڈیلے کا مسئلہ ہوتا ہے، بچے دیر سے بولنا شروع کرتے ہیں، اور پھر اوبیس یعنی بچوں کا وزن بڑھ جاتا ہے، وہ ایک ہی جگہ بیٹھے رہتے ہیں، ان کا جو فزیکل موومنٹ ان کے ڈیولپمنٹ کے لیے ضروری ہے وہ نہیں ہوتا ہے، ان کے جو سوشل ایموشنل سکلز ہے وہ ظاہر ہے اپنی فیملی کے ساتھ اور فرینڈس کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ بات چیت کر کے، انٹریکٹ کر کے، یا چھوٹے بچے اگر وہ اس طرح سے انٹریکشن نہیں بھی کرتے تو وہ سنتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ ایکٹیو لسنرز ہوتے ہیں، تو اس طرح سے جو ایکسپیرینسز ان کے ماحول میں ہوتا ہے وہ ان کو شیپ اپ کرتا ہے. تو اب وہ ان تمام چیزوں سے ایک اسکرین کی طرف دیکھ وہ محروم ہو جاتے ہیں. تو یہ بھی تھوڑا سا ہمارے ویورز کو آپ بتائیں کہ کس طرح سے یہ اسپیچ کو اسپیشلی اسپیچ کو ڈیلے کرتا ہے، یا جو ہائپر ایکٹیو ہو جاتے ہیں وہ کیا ایگزیکٹلی ان کے برین میں کیا چل رہا ہوتا ہے، کیا ایسی چیزیں ہیں جو یہ اسپیچ ڈیلے کی وجہ بنتی ہے، یا ہائپر ایکٹیویٹی کی وجہ بنتی ہے، یا اوبیسٹی کی وجہ بنتی ہے؟ دیکھیں کچھ چیزیں تو بہت عام اور بظاہر نظر آتی ہیں. جب آپ گیجٹس اور اسکرین کی بات کرتے ہیں تو آپ کا چلنا پھرنا کم ہے، آپ ایک جگہ پہ بیٹھ کے وہ سارا کچھ کر رہے ہیں جو جتنی دیر کے لیے بھی اسکرین دیکھ رہے ہیں. فزیکل موبلٹی کم ہے، آپ لیزی ہیں، آپ بستر پہ لیٹے ہوئے کھایا پیا، اسکرین دیکھی، پھر اٹھے کھایا پیا، تو وزن تو بڑھے گا. ٹھیک،
اوبیسٹی آئے گی, ہیلتھ ایشوز آئیں گے. تو کوئی بھی چیز جہاں پہ فزیکل ایکٹیویٹی نہیں ہے, بچے کی جو انرجی ہے وہ ایک حد تک نہیں یوز ہو رہی, تو وہ وزن پٹ آن کرے گا. اس کے لیے تو سمپل ہمیں ایک بیلنس اور لائف سٹائل موڈیفیکیشن چاہیے. جہاں تک بات ہے اسکرین کی وجہ سے اسپیچ ڈیلے آنا, تو یہ اب بہت سی ریسرچز کہہ رہی ہیں کہ بچے بہت ارلی ایج میں اسکرین کے ساتھ اتنا زیادہ منسلک ہیں کہ وہ اس سے الگ ہو نہیں پاتے. ان کو بولنا آتا ہے, ان کو کمیونیکیٹ کرنا نہیں آتا. اس میں فرق ہے. بولنا کیا ہے, میرے پاس وکیبلری ہے, میں بات کر لیتی ہوں, یعنی کہ میں بات بول لیتی ہوں, صلاحیت رکھتی ہوں, بٹ میں کانورسیشن نہیں کر پاتی. بالکل. اب بچے لیٹ تو بول رہے ہیں چلو اسکرین کی وجہ سے, بٹ جب لیٹ بولیں تو ٹھیک تو بولیں نا. اب بچے کارٹون لائک اسپیچ ہے. آپ دیکھیں ہمارے پاس اتنے کلینک پہ کیسز ہیں جو آ کے صرف ہمیں یہ کہتے ہیں کہ یہ صرف انگریزی بولتا ہے. آپ کو پتہ ہے ہی از ویری انٹیلیجنٹ, اس کو انگلش بہت اچھی آتی ہے. پیرنٹ اس کو پازیٹیو سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میرا بچہ اتنا اسمارٹ ہے کہ اس نے ٹی وی سے, کارٹون سے بالکل ویسی انگریزی سیکھ لی. ان کو یہ نہیں اندازہ ہوتا کہ وہ کارٹون لائک ڈاگ نارمل نہیں ہے. وہ اسی کارٹون کیریکٹر کی طرح ڈائلاگز بولتا ہے. وہ وہی کارٹون کیریکٹر کی طرح ایک سائیڈڈ, جیسا کارٹون میں آپ دوسری طرف بات تو نہیں کر سکتے, تو وہ بچہ بھی پھر دوسری طرف بات نہیں کرتا, وہ اپنے فلو میں اپنی بات کرتا ہے. عام گھروں میں کیا ہوتا ہے, السلام علیکم, کیا حال ہے آپ کے, آپ ٹھیک ہیں. وہ بچہ یہ جواب نہیں دے پاتا کہ وعلیکم السلام, میں ٹھیک ہوں, آپ کا کیا حال ہے. وہ کانورسیشن نہیں. کتنا امپورٹنٹ ہے, یہ بہت امپورٹنٹ ہے, سوشل اسکل ہے جو وہ مس کر رہا ہے. بالکل. تو سوشل اسکلز کے پرابلمس اس ڈیوائس کی وجہ سے بہت زیادہ آ گئے ہیں. اور بھی انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ اب سوشل اسکلز کو ٹھیک کرنے کے لیے بھی دیر آر 2 ways. ون کہ ہم تھراپیز کرتے ہیں, ہمارے پاس بچے آتے ہیں. دوسری طرف اسسٹیو ٹیکنالوجی آ گئی ہے. جی. اسسٹیو ٹیکنالوجی کہتی ہے اچھا لوگوں سے نہیں دوستی کرتا تو اس ٹیکنالوجی, اس روبوٹ, اس ڈیوائس سے دوستی کر لے اور وہاں سے وہ اسکل سیکھ لے. مگر انسان ایک ایسی پیدا کی ہوئی مخلوق ہے کہ جس کو انسان چاہیے, ایموشنز چاہیے, شیئرنگ چاہیے, کانورسیشنز چاہیے, اس کے اپنے لیے امپورٹنٹ ہے. بالکل. تو اسپیچ تو ایک پرابلم ہے. پھر ہم ہائپر ایکٹیویٹی کی بات کرتے ہیں, بے چینی, ریسٹ لیسنس, جی, انزائٹی, اور وہ کسی چیز سے مطمئن نہیں ہوتے. اور آپ بلیو کریں کہ یہیں پہ میں آپ کو ایک اور ایگزامپل دیتی ہوں کہ آپ جب بات کرتے ہیں نا اسکرین کی, اور آپ کہتے ہیں کہ بچے کو کیا ہو جاتا ہے ایسا جب اس کو اسکرین نہیں ملتی, تو سائنس اور ریسرچ یہ کہتی ہے کہ آپ کی باڈی میں وہ کیمیکلز پروڈیوس ہوتے ہیں, وہ نیورو ٹرانسمیٹرز, وہ ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں جو آپ کو بالکل ویسا ہی مزہ دیتے ہیں جیسے کسی کو ڈرگ لینے کے بعد آتا ہو. تو ایڈکشن ہو جاتا ہے. ایڈکشن ہو جاتی ہے جس کو ہم اسکرین ٹائم یا گیمنگ ایڈکشن کہتے ہیں. اچھا. کہ بچے کھیل رہے ہیں ان کو مزہ آتا ہے. تو جب آپ اس سے جس طرح کسی نشے والے چیز کو آپ پیچھے کرتے ہیں اور اس کو جو کریونگ ہوتی ہے اور وڈرال ہوتا ہے, بالکل ویسے ہی اسکرین لینے پہ. اور کچھ پرٹیکولر گیمز ڈیزائنڈ بھی ایسی ہیں جن گیمز کو کھیلنے سے یا جن گیمز کو ہم جب بچوں سے ہٹاتے ہیں تو ان میں وہ افیکٹ آتا ہے کہ وہ وڈرال میں روتے ہیں, چیختے ہیں, بھنوٹ ہو جاتے ہیں, ہسٹیریکل ایپیسوڈز آ رہے ہوتے ہیں, ٹکرے ماریں گے, لڑائیاں کریں گے, دروازے ماریں گے. اور پیرنٹ کہتا ہے کہ نہیں اب ہم سختی کر رہے ہیں اس لیے. دراصل یہ سختی نہیں, دراصل یہ اس کو وہ چیز نہیں مل رہی جو اس کو لت پڑ گئی ہے. مائی گاڈ. تو یہ اس طرح کام کرتا ہے. اور آپ نے اٹینشن ڈیفیسٹ کی بھی بات کی کہ وہ اٹینشن اس طرح سے پے نہیں کر سکتے ہیں چیزوں کو جب تک مطلب ایک نارمل بیہیویئر وہ میرے خیال میں ایگزبٹ نہیں کر سکتے ہیں. تو یہ آپ چونکہ آپ کے پاس تو ظاہر ہے جو بچے آتے ہیں, جو پیرنٹس آتے ہیں, ان کا آپ ٹریٹمنٹ کرتی ہیں, کاؤنسلنگ کرتی ہے, لیکن
ہماری سوسائٹی میں تو اب یہ بہت کامن ہو گیا ہے. آپ کو پتہ ہے یہ فون ابھی ہر جگہ، ایون رورل ایریاز میں، گاؤں میں بھی لوگوں کے پاس فون موجود ہے. دیکھیں اٹینشن اس حد تک کم ہو گیا ہے کہ اسکولس کو اور ہمارے ایجوکیشن سسٹمس کو ٹیچنگ ایڈس اور ٹیچنگ میتھڈالوجیز چینج کرنی پڑی ہیں. کہ وہ سبجیکٹ جو پہلے صرف اور صرف ایک ٹیچر 50 منٹ میں پڑھا لیتی تھی، اب وہ سم ہاؤ ایک ٹیچر کو کبھی آڈیو ایڈ سے پڑھانا پڑتا ہے، کبھی ویژول ایڈ سے پڑھانا پڑتا ہے. کیونکہ بچے اس کے ساتھ ٹیون ہو گئے ہیں، فریکوینسی میچ ہو گئی ہے. تو کچھ کانسیپٹس جو کہ ایک بچہ عام زبان میں ٹیچر سے نہیں سمجھ پا رہا، وہ ٹیچر کبھی ویڈیو کے تھرو پڑھاتی ہے، کبھی ڈائیگرام کے تھرو پڑھاتی ہے، کبھی وہ کچھ سنا کے پڑھاتی ہیں، کبھی کچھ دکھا کے پڑھاتی ہیں. تو اٹینشن اس حد تک کم ہو چکا ہے ہمارا کمیونٹی کا اوور آل کہ ایک چیز کو ایک ٹائم سے زیادہ نہیں کرا پاتے. ہم بچوں کو جب کلاس رومز میں یا اسکولز میں ہم جاتے ہیں ٹریننگ کرانے، تو ہم ٹیچرز کو یہ بتاتے ہیں کہ آپ ایک لیسن کو سپلٹ کریں انٹو ملٹیپل ایکٹیویٹیز. کیونکہ بچہ آلریڈی ٹرینڈ ہی ایک چھوٹے اٹینشن اسپین کے ساتھ ہے. بالکل. اور چھوٹی کلاسز میں آنے والے بچوں کے لیے ہم کہتے ہیں کہ آپ اٹینشن اسپین کو میکسیمائز کر کے دیکھیں، جس میں فوکس بلڈنگ ہو، لاؤڈ ریڈنگ ہو. ایک ٹائم تھا نیوز پیپر ہوتا تھا اور اخبار پڑھی جاتی تھی، بچوں کے ڈائجسٹ ہوتے تھے، تعلیم و تربیت اور اس طرح کی چیزیں. بالکل. اب وہ ختم ہو گئی ہیں. ہے. اب بچہ ناول بھی اسکرین پہ پڑھتا ہے. وہ ایپس آ گئی ہیں، وہ ڈیوائسز آ گئی ہیں جس میں بکس ڈاؤن لوڈ ہو جاتی ہیں اور بچے اس پہ پڑھتے ہیں. مگر بچے کو وہ جو ایکسپوجر، جو ایکسپیرئنس ہے وہ نہیں مل رہا، اور بچے کا اٹینشن اسپین کم ہو گیا ہے. بالکل. تو اس کا حل کیا ہے ڈاکٹر سمرا؟ اس کے الٹرنیٹیو کیا ہے؟ اسپیشلی جو ہم ایڈوائز تو کرتے ہیں لوگوں کو کہ آپ اسکرین ٹائم نہ دے دیں، آپ گیجٹس نہ دے دیں، لیکن کووڈ کے بعد تو بس یہ تو کامن ہو گیا. ہر چیز آپ بچے کو گیجٹ کے اوپر، اس کی اسکولنگ بھی، اس کی لرننگ بھی، ہر چیز آپ اسی کے اوپر کرنے لگے ہیں. اور ابھی میرے خیال میں یہ فیشن بن گیا ہے. جبکہ بچے آپ کے پاس اسکول آتے، پہلے ایک ڈائری پہ ان کا ہوم ورک لکھ کے، یا کوئی پیرنٹس کے لیے کوئی نوٹ لکھنا ہوتا تھا تو ڈائری کے اوپر لکھ کے بھیجتے تھے. لیکن ابھی سب کچھ اس پہ ہوتا ہے، فون پہ ہوتا ہے. دیکھیں آلٹرنیٹیوز تو ڈیفینیٹ موجود ہیں، مگر یہ ایک اسٹرگل اور چیلنج ہے. جہاں اس کے اتنے نقصانات ہیں، اس کے بہت سے فوائد ہیں. پیپر فری دور آ رہا ہے، بہت اچھی بات ہے. کنزیومیبل ہماری جو چیزیں ہیں، رینیویبل چیزیں ہیں، اس کا ٹرینڈ زیادہ آ رہا ہے. کلائمیٹ فرینڈلی آ رہا ہے. مگر ود آل آف دیٹ یہ ایک ایسا چیلنج ہے جس کو میں کہتی ہوں پینڈیمک ہے. جس طرح کووڈ آیا نا، تو کووڈ کے لیے تو جان لیوا چیز تھی نا، تو ہم ہاتھ پاؤں مارتے تھے، کبھی ویکسین ڈھونڈتے تھے، کبھی علاج کراتے تھے. یہ ایک نیا پینڈیمک ہے جس میں ایک کے بعد دوسرا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا ٹول ایپ آنا شروع ہو گیا. بالکل. وہ ٹول ایپ ہمیں یہ نہیں بتا رہا کہ اس کا ہیلدی اور انہیلدی فارم کیا ہے. بالکل. ہر ڈیوائس جو کریٹ ہوتی ہے، ہر ایپ جو کریٹ ہوتی ہے، میں گزارش ہی کر سکتی ہوں ان ٹیکنالوجی والے لوگوں سے کہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، ہمیں بہت زیادہ آگے لے کے جائے گا، سہولتیں دے رہے ہیں. جی. مگر اس کے ساتھ کبھی کوئی مینول نہیں دیکھا، کبھی ہم نے اس کے ساتھ کوئی انسٹرکشنز دیکھی؟ ڈوز اینڈ ڈونٹس بالکل نہیں. کبھی ہم نے کوئی ڈسکلیمر دیا کہ آپ اپنے بچے کو یہ دے رہے ہیں؟ کبھی بچے کو پڑھنے کو ملا کہ اس کی کوئی دوسری سائڈ بھی ہے؟ کتنی دیر کے لیے یہ دینا چاہیے، یا کب کب دینا یا چاہیے؟ واٹ از ہیلدی اسکرین ٹائم؟ What is it that you should watch? Exactly. And then we as parents, we are not trained. یہ آپ نے ایک بہت اچھا پوائنٹ، ابھی آپ جس پوائنٹ کی بات کر رہی ہے کہ بچے کو کیا دیکھنا چاہیے، بہت سارا آپ کو پتہ ہے اس پہ ایکسپوجر ملتا ہے، ایج اپروپریٹ کانٹینٹ نہیں ہوتا ہے، اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہے جو ہم نہیں چاہیں گے کہ ہمارے بچے دیکھیں. تو اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں پیرنٹس کو؟
اس کے لیے اسی ڈیجیٹل دور میں ہمارے پاس بہت سی پروویژنس موجود ہیں کہ ہم بچے کے لیے ان کی چینلز پہ، ان کی پلیٹ فارمز پہ پراکسی لگا دیتے ہیں. بچے نہیں پسند کرتے، یا آپ گھر میں اتنا ٹائم دیتے ہیں کہ ہم چلو سب مل کے ٹی وی پہ کچھ دیکھیں گے. ہر بچہ ایک لاؤنج میں بیٹھا ہوا، گھر آپ دیکھیں جس میں 6 لوگ ہیں فیملی کے، اگر 5 لوگ اسکرین پہ ہیں تو ہر 5 لوگ اپنا اپنا نیٹ فلکس اکاؤنٹ سائن کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. ہر بندہ اپنے اپنے اس میں، کوئی واٹس ایپ پہ ہے، کوئی انسٹا پہ ہے، چاہے وہ والد ہیں چاہے وہ والدہ ہیں. بالکل. وہ والداز جو کبھی ہم سمجھتے تھے بہت سادہ ہیں، جی، وہ بھی اب یوٹیوب کی خبریں سن کے تو گھروں میں بتا رہی ہوتی ہیں کہ یوٹیوب میں یہ بتا رہے تھے. بالکل. وہ بھی اب ڈرامہ اشتہار کے ساتھ نہیں دیکھتی، وہ بغیر اشتہار کے دیکھنا پسند کرتی ہیں. بالکل. تو یہ تو عام بات ہو گئی. تو ہم ایز پیرنٹس ماڈل بھی تو کریں. بالکل. فراغت کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ سارے ٹائم پہ فون سکرول کر رہے ہیں. صحیح بات. پہلے ہوتا تھا ایک ٹائم ہوتا تھا اسکرین کا، اب یہ ہوتا ہے کہ کاموں کا ٹائم ہوتا ہے، باقی سارے ٹائم پہ اسکرین ہے. ہم فارغ بیٹھے ہوئے ہیں، میں ویٹنگ ایریا پہ، میرے پاس پیرنٹ آتے اسکرین ٹائم کے لیے، اور وہ جتنی دیر ویٹ کر رہا ہے اتنی دیر بچہ ٹیب دیکھ رہا ہے. کیا کریں؟ ہم نے ویٹ کرانا ہے اس چیز کا علاج کرانے کے لیے جو ہم نے اس ٹائم پہ. میں کتاب کیوں نہیں دے سکتے؟ وہ کدھر گئی کتابیں ہماری اسٹوری بکس جو یہ ہم آلٹرنیٹیوز ہیں جی. اسٹوری بکس ہیں، ہیلدی کانورسیشنز ہیں، ایکسپیرینسز شیئر کرنا ہے، مل کے کھانا ہے، کھانا پکانا ہے. گھروں میں ہم ٹیکنالوجی فری زونز بنائیں. ویری نائس. اٹ از گیون ایز اے رجیم اکراس دی گلوب کہ ہمارے گھر میں ٹیبل پہ کوئی بندہ فون نہیں لے کر آئے گا. بالکل. اور اس سے کیا ہوتا ہے، وہ ایک ایریا ہوتا ہے جہاں پہ کوئی فون نہیں یوز کرتا. بالکل. اب آپ مجھے بتائیں، جہاں پہ ہمیں کہا جاتا ہے فون نہیں لے کے جانا، تو ہمیں نہیں لے کے تو جانا ہم چاہیے. وہاں پہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ ہم چھپ کر کسی طرح لے ہی جائیں تو اچھی بات ہے. بالکل. رائٹ. اور ہم اڈلٹس ہی پھر بچوں کو یہ چیزیں سکھاتے ہیں. تو ہم نے رول ماڈل کرنا ہے. بالکل. ہم نے بچوں کے لیے وہ ماڈلنگ کرنی ہے دیٹ دس از ناٹ دا ٹائم فار فون، دس از ناٹ دا پلیس فار فون، دس از ناٹ ہاؤ یو یوز فون، دس از ناٹ واٹ یو یوز فون فار، اینڈ دس از ناٹ وین یو آر الاؤڈ ٹو یوز دا فون. So these are very simple practices, very simple, where some level of discipline is required. I see very old ladies playing Candy Crush. اتنے مزے سے ہے جی، کینڈی کرش کھیل رہی ہیں، پارلرس پہ بیٹھی ہوئی ہیں، کینڈی کرش کھیل رہی ہیں، ٹائم نہیں گزر رہا. وہ اس ٹائم میں کچھ اچھا سوچ نہیں پائیں گی، وہ کچھ اچھا کر نہیں پائیں گی، وہ کچھ ان کو سمجھ نہیں آتا نا ہم کیا کریں پھر. بالکل. پہلے کیا کرتے تھے جب فون نہیں ہوتا تھا. صحیح بات ہے. اب ہم فون کے بغیر کہیں جاتے ہیں تو ہمیں پریشانی ہوتی ہے، گھر والے کیا کریں گے. پہلے ہوتا تھا کوئی تصور نہیں تھا، صبح گیا کوئی اور واپس آ گیا. اب بچہ یونیورسٹی میں جاتا ہے یا اے لیولز میں جاتا ہے جہاں کلاسز کا ٹائم ہے تو ہے فون اس کی ضرورت ہے. میں انڈرسٹینڈ کرتی ہوں ضرورت ہے. کیا ہم نے اپنی رسپانسبلٹی پوری کی ان اویئرنگ دا چائلڈ اور دا پرسن، یا یہ چیزیں بنانے والوں نے رسپانسبلٹی پوری کی کہ اس کا کوئی ڈوز اینڈ ڈونٹس، اس کا کوئی امپیکٹ ہمارے پاس آئے. جب ایک دوائی مارکیٹ میں آتی ہے اس کے ساتھ ایک لٹریچر آتا ہے، آج دن تک آتا ہے. بالکل. جبکہ آج کل دوائی کا بھی ڈیجیٹل دور ہے، سب کچھ گوگل پہ ہے، بٹ اس کے ساتھ وہ پرچی آتی ہے جس پہ اتنے سائیڈ افیکٹس لکھے ہوتے ہیں جو کبھی زندگی میں کسی کو ایک دفعہ بھی ہوا، اور مریض پڑھتا ہے اور کہتا ہے مجھے یہ نہ ہو جائے، مجھے یہ نہ ہو جائے. کبھی ہم نے موبائل کو خریدتے ہوئے کہا؟ ہم تو وہ موبائل دیکھتے ہیں جس کی میکسیمم انرجی ہو، میکسیمم بیٹری پاور ہو، میکسیمم اسپیس ہو، میکسیمم ریم اور وہ ہو. بالکل. ہم تو یہ نہیں کہتے کہ اچھا کم سے کم لیں گے. دوائی کے ٹائم پہ ہم کہتے ہیں ہم تھوڑی سی دوائی کھائیں گے، ہم نا آدھی گولی کہیے نا تو ہم کوارٹر کھا لیں گے. بالکل. تو مجھے لگتا ہے کہ ایک ایسی بیماری ہے جس نے صرف روزمرہ کے لوگوں کو نہیں، بٹ روزمرہ کے لوگوں کو ایک باقاعدہ نفسیاتی کیفیت میں لے جانا شروع کر دیا ہے. بالکل.
میں ایک چھوٹی سی ایکسپیریمنٹ بتاتی ہوں. میڈیکل کے اسٹوڈنٹس سے میں کام کر رہی تھی, ان کے ساتھ بات کر رہی تھی, تو میں نے کہا کہ چلو سارے نا اپنے فون اس طرح ٹیبل پہ رکھ دو, اپنے اپنے ڈیسک پہ. انہوں نے رکھ دیے. تھوڑی دیر بعد میں نے کہا کہ آپ نے صرف یہ چیک کرنا ہے کہ اگر کوئی فون چیک کرتا ہے, اب ہر تھوڑی دیر بعد نا کوئی ایک بچہ ہلکا سا کھول کے دیکھے تو اس کا ساتھ والا بتا دے. تو یہ ہم ایک سوشل ایکسپیریمنٹ کر رہے تھے. اس کے کچھ دیر بعد میں نے کہا کہ اچھا چلو اب نا یہ فون ادھر سامنے ٹیبل پہ رکھ دو جہاں میں لیکچر دے رہی تھی. سب نے رکھ دی ہے. آپ بلیو کریں کہ گڈ 5 سے 7 منٹ کے بعد میں نے کہا سب اپنے ایک دوسرے کو دیکھو ذرا. آپ کو پتہ ہے 80% آف دی کلاس آؤٹ آف 100 ٹانگ ہلا رہی تھی, فجٹ کر رہی تھی ٹانگ اننوئنگلی. تو میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتے ہیں میم کچھ بھی نہیں. میں نے کہا آپ کو پتہ ہے بھی آپ کیا کر رہے تھے؟ اور وہاں پہ میں ان کو دکھایا, میں نے کہ یہ دیکھو سب کی ٹانگ ہل رہی ہے, سب بے چین ہیں, کلاس ہے, پھنس گئے ہیں, بیٹھنا ہے. میں نے کہا چلو ہم اس کو یہ کرتے ہیں کہ ہم نا یہ سارے فون آج 3 گھنٹے کے لیے میرے سمیت ہم ایک کارٹن میں رکھتے ہیں اور یہ میرے آفس میں رکھ دیتے ہیں. 3 گھنٹے بعد ہم اس کو اٹھا لیں گے. اور کیا ہوتا ہے 3 گھنٹے میں بچوں کے پاس کچھ کرنے کو نہیں, جبکہ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ تھے, جبکہ وہ کیفے میں جا کے کھا پی سکتے تھے. انہوں نے 3 گھنٹے انتظار کیا کہ ہمیں فون ملے گا واپس کب. اور میں حیران رہ گئی, یہ ہم وہ ہیں جو ہمارے کل کے ڈاکٹرس ہیں. جب وہ سرجری میں جائیں گے, اسی لیے تو یہ ہونا شروع ہو گیا, سرجری میں ویڈیوز باہر آنا شروع ہو گئی کیونکہ موبائل پاس ہے. ہم ان ایتھکس اور پروٹوکولز میں, یہ نہیں میں کہتی کہ ہم کوئی غلط کام کر رہے ہیں, ہمیں اس نے ٹریپ ایسے کر دیا ہے. دس از اے اسکرین ٹائم ٹریپ which we have gotten into already. It's a pandemic which has affected all of us already. تو اس کا کوئی سلوشن نہیں ہے, ہمیں تو سلوشن ڈھونڈنا ہے نا. اور میرے لیے تو جو ہمارے چھوٹے بچے ہیں, میرا فوکس ہی یہی ایج گروپ ہے جن کو آپ بچا سکتے ہیں. یعنی اگر اس پروگرام کے بعد کچھ پیرنٹس اپنے 2 سال تک کے بچوں کو بالکل اسکرین نہیں دکھاتے ہیں, اور اس سے اوپر جو 5 سال تک کے بچے ہیں ان کے لیے ریسرچ کہتا ہے کہ آپ میکسیمم ½ این آور دکھائیں, آدھے گھنٹے اسکرین ٹائم پہ بچے کو گزارنے دیں یا اس کو دکھائیں. اس کے بعد اسی طرح سے پھر 8 سال تک کے بچے کو میکسیمم 1 گھنٹہ. تو اس طرح کے کوئی ہم پروٹوکولز, کوئی روٹین, کوئی فریم ورک نہیں دے سکتے ہیں؟ ہم بالکل فریم ورک دے سکتے ہیں جی. سب سے پہلے تو ہم لوگ پیرنٹ کو اویئر کریں نا, ان کی آگاہی ضروری ہے. ان پیرنٹس کو پتہ ہی نہیں ہے, ان کا خیال ہے کہ یہ سب سے اچھی فیسلٹی ہم اپنے بچے کو دے رہے ہیں, بچے کو فیور دے رہے, حالانکہ یہ فیور نہیں ہے. جبکہ ہم اپنے ہاتھ سے بچوں کو مسئلے میں ڈال رہے ہیں, اس چیز کی عادت ڈال رہے ہیں جو کل کو ہمیں ہی سب سے زیادہ تنگ کرے گی. اس بچے کو تو نقصان دے گی سو دے گی, مگر وہ ہمیں ہی سب سے زیادہ مسئلہ دے گی. کیوں؟ کیونکہ کل کو وہ بچہ آپ نہیں کنٹرول کر پاتے. دوسرا, یہ بیماری ہے, یہ ایک باقاعدہ طور پہ ایسی جان لیوا چیز ہے جو آپ کو بہت ڈائریکٹلی نہیں بھی تو انڈائریکٹلی آپ کو تنگ کر رہی ہے, آپ کے لیے پرابلمس کریٹ کر رہی ہے. بالکل نشہ ہے, ایک طرح سے نشہ ہے. اور اس میں ہم آلٹرنیٹیو میتھڈس ہیں, اپنے گھر میں رولز بنائیں, اپنے بچوں کو آلٹرنیٹیو میتھڈس دیں, بچوں کے ساتھ پارک جائیں. جب نیچر میں ہیں تو فون نہیں یوز ہونا. اب کیا ہوتا ہے, اب ہم نیچر میں جاتے ہیں تو بھی ہم اپنے فون پہ ہوتے ہیں. بالکل, کیونکہ ہم نے وہاں ویڈیوز بنانی. پھر ہم فردر دیکھتے ہیں, چلو وہاں تک تو بات ہو گئی, کوئی بات نہیں. بچے پڑھ رہے ہیں, بچے ایک ایجوکیٹو ٹول کے نام پہ چیزوں کو مس یوز کرنے پہ اس لیے آ جاتے ہیں کیونکہ ہم لوگ یہ بھی نہیں مانیٹر کرتے کہ بچہ اس پہ دیکھ کیا رہا ہے, بچہ اس پہ کر کیا رہا ہے. بچے میں ہائپر ایکٹیویٹی آ رہی ہے, بچے کا اسکرین ٹائم کم کرنے کی ضرورت ہے, بچے کا میٹھا کم کرنے کی ضرورت ہے, بچے میں بہت سی کمیونیکیشن کی لمیٹیشنز آ رہی ہیں, بچے کو لوگوں سے ملوانا بہت ضروری ہے, ان کو ان فرینڈس کے ساتھ انٹریکٹ کرانا بہت ضروری ہے, جس کے لیے ٹائم مینجمنٹ ہے. بالکل, ہم ٹائم مینیج کریں, ہم فیملی کا اسٹرکچر بلڈ کریں, ہم گھر کے رولز بنائیں, ہم اسکولز میں وہ سسٹم لائیں جہاں پہ آڈیو ویژول ایڈس کا بے شک ضرور ہو, بٹ ہم پیرنٹس کو اور بچوں کو ایجوکیٹ کریں.
بالکل. گیم اور اسکول والے یہ اپنی ڈائری واپس لائیں, اس کو ریوائیو کریں, ڈائری پہ لکھ کے بھیجیں جو بھی بچے کا ہوم ورک ہے, یا کیونکہ ڈائری ایک پیرنٹ نے سائن کرنی ہوتی تھی. پھر آپ دیکھیں ایک چھوٹی سی چیز ہے, ڈائری آتی تھی, پیرنٹ نے سائن کرنی ہے, واپس جانی ہے. کمیونیکیشن چینل ہے نا. بالکل. واٹس ایپ پہ میسج آ جاتا ہے تو پیرنٹ نے اس کو سائن تو نہیں کرنا, پیرنٹ نے پڑھ لیا, بات ختم ہو گئی, بالکل, تو وہ سکون میں آ گیا. بالکل اسی طرح کمیونیکیشن چینلز ہم نے ختم کر دیے. ہمیں وہ کمیونیکیشن چینلز واپس لانے ہیں. بالکل. اور یہ چیز بہت آسانی سے آ سکتی ہے جی. صرف کیا ہے کہ جتنے اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو اس چیز کو پریکٹس کرانا ہے. بالکل. ہاسپٹلس ہیں, ہاسپٹلس کے اندر مریض ڈسٹرب ہوتا ہے, ہم گیجٹس بند کریں, ہم ہائی رسک ایریاز میں بند کریں, ہم کلاس رومز میں اس چیز کو لمٹ کریں. بالکل. تو ایک بچہ خود بخود اس ڈسپلن کے اس میں آنا شروع ہو جاتا ہے. بالکل. تو آسانی ہو جائے گی. اور بہت سے آلٹرنیٹیوز ہیں جی. فزیکل ایکٹیویٹیز لائیں, وہ والی گھر میں ایکٹیویٹیز اور گیمز لائیں چھوٹے بچوں کے لیے, جو ہمارے ٹریڈیشنل گیمز تھے وہ واپس لائیں, وہ لائیں. اب تو اور بہت سی ایجوکیٹو ٹولز ہیں, ایجوکیٹو اور ٹولز مل میں کے پڑھے بچوں کے سامنے. آپ موبائل کے بجائے کتاب لے کے بیٹھے گھر میں, کچھ بچوں پڑھے, کو ان ریڈنگ کرائیں, گھر میں لائبریریز سیٹ کرائیں, ہوم تھیٹرز کے بجائے لائبریری سیٹ کرائیں, غائب ہو گئی کہ سب فیملی ہے, سب کتاب پڑھیں گے. لاؤڈ ریڈنگ کرائیں, بچے کی فوکس بہت بہتر ہوتا ہے. بچے کو گھڑی دیکھنا نہیں آتی آج کل, یہ آپ کے لیے حیرانگی کی بات ہوگی. اچھا. جو وال کلاک ہوتی ہے وہ وال کلاک نہیں بچہ دیکھ سکتا ٹائم. کیوں؟ کیونکہ اس کو موبائل پہ ٹائم لکھا ہوا پڑھنے کی عادت ہو گئی ہے. اس نے کبھی دیکھی ہی نہیں گھڑی. اس نے دیکھا اگر 1 بج کے, آپ کی لرننگ کو متاثر کرتا ہے. ابھی تو اس کی اتنی ان ڈیپتھ اس کے نقصانات ہے. یہ تو گھڑی نہیں دیکھ سکنا یا گھڑی دیکھ کے ٹائم نہیں بتا سکنا, یہ تو جسٹ ایک ایگزامپل ہے. اور کتنے بڑے اس میں لرننگ کے ایشوز آتے ہوں گے. بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. بالکل. تو ڈاکٹر سمرا, تھینک یو ویری مچ. آپ نے اس کے کافی آلٹرنیٹیوز کی بات کی, نقصانات کی ہم نے بات کی, اور میں یہ آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ ہمارے جو کی اسٹیک ہولڈرز ہیں, اسپیشلی جو ڈیسیجن میکرز ہیں, ان کو کیا ایسا کرنا چاہیے کہ ہم ایک بیلنس کریٹ کریں. ٹھیک ہے نا, چونکہ یہ ایک اہم ٹول ہے, اس سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں, لیکن اس سے ہم اپنی پوری زندگی کو اس حد تک ہمیں متاثر نہیں کرنا چاہیے. تو پالیسی میکرز کو یا جو ذمہ دار لوگ ہیں ان کو ایسا کیا کرنا چاہیے کہ ہم ایک بیلنس کریٹ کریں, اسکولوں میں, کالجز میں, گھروں میں. دیکھیں جی, whatever device we are creating, whatever development that we are progressing with, it is highly appreciated, but there has to be some practical measures that are to be communicated to the users for that. Okay. ٹھیک, کہیں نہ کہیں کوئی بھی چیز ہے فار دیٹ میٹر, اس کا یوز کا ایک فائدہ ہے, ایک نقصان ہے, پروز اینڈ کونس ہیں, وہ ہم اپنے طور پہ ایٹ لیسٹ کمیونیکیٹ کرنا شروع کریں. بالکل. اس کے بعد جتنی ایپس ہم نے ڈیولپ کر لی ہیں جن چیزوں کو پروموٹ کرتی ہیں, اس کی ایکسیس کوئی تو ایج رینج ہونی چاہیے, کوئی تو سائبر سیکیورٹی کا کانسیپٹ ہمارے پاس ہونا چاہیے. بالکل. ہمارے پر کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. اگر فار ایگزامپل ایک سوشل میڈیا کا فورم کہتا ہے جی کہ اس عمر کے آن ورڈز تو بچے وہ عمر ڈال کے تو اپنے اکاؤنٹس بنا لیتے ہیں. کیا چیک اینڈ بیلنس ہے؟ اگر ہمارے ملک میں یہ ساری چیزیں اجازت دی جا رہی ہیں تو اس کا مانیٹرنگ کا میکینزم ہونا چاہیے. سو پالیسی لیول پہ تو ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہم ان چیزوں کا مانیٹرنگ میکینزم بنائیں, ان چیزوں کو یوزیج کریں. کہاں پہ یہ چیزیں کمپلسری ہیں, کہاں پہ نہیں ہیں, کیونکہ ایسے بھی لوگ ہیں جو ان سے ڈپرائیوڈ ہیں, تو وہ ایک اسٹیبلٹی کے لیے بھی آ جاتے ہیں. دوسرا جو ہمارے پیرنٹنگ ہے, نیچرلی پیرنٹس سے زیادہ اس میں کوئی بھی نہیں ہے, ہمیں وہ رول ماڈل کرنا ہے. ہم خود اپنے آپ میں تھوڑا سا چینج لانے کی کوشش کریں تاکہ ہمارے بچے آگے اس کو کر سکیں. بالکل, ہمیں اپنے پریکٹسز میں, اپنے بیہیویئر میں. پھر بچے اسکولس جاتے ہیں, آپ بچے کو پہلے ٹیوشن بھیجتے تھے, اب پیرنٹس ٹیوشن کے بجائے کہتے ہیں یوٹیوب سے پڑھ لو, ٹیوٹرنگ بھی آن لائن کر لو, کنوینئنس ہے. مگر
اس میں اس کو ہیلدی کانٹینٹ دیکھنا ہے، اس کا اسکرین ٹائم یوزیج کیا ہے، وہ اپنے کمروں میں بیٹھ کے دیکھ رہا ہے یا وہ گھر کے مین کسی ایریا میں ہے، ان چیزوں کو انوالو کریں. پھر اسکولس کی ہم بات کرتے ہیں. اسکولس میں بہت آسانی ہو گئی ہے جی، آڈیو ویژول ایڈس ہیں، اسمارٹ بورڈس ہیں، بہت اپریشیٹ کرتے ہیں ہم اس کو. مگر ود آل آف دیٹ the school starts educating the child on the usage. کبھی بھی یہ نہیں ہوتا کہ ایک بچہ اگر فٹ بال کھیل رہا ہے اور اس سے کھڑکی ٹوٹ گئی تو آپ نے اس سے فٹ بال لے لینا ہے. ہم نے اپنے بچوں کو ٹرین کرنا ہے ود دا رائٹ اینڈ رانگ. ہم نے ان کو پرنسپلس اتنے سیٹ کرانے ہیں دیٹ دے ہیو دیز تھنگس بٹ دے ڈو ناٹ گیٹ دی اپرچونیٹی ٹو ایکسپلائٹ اور مس یوز دیم. They use them in a balanced form, and that will happen when their lifestyle is balanced, when their routines are balanced, when their academic performance is up to the mark, and when they are given due time and focus at home by the schools and by the people they communicate with. Okay. So automatically ایک بچے کے پاس اس کا دل ہی کیوں لگے گا فون پہ؟ جس نے اپنی اماں کو آ کے اسٹوری سنانی ہے، جس نے ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھنا ہی بیٹھنا ہے، جس نے 8 سے 2 اسکول جانا ہے، جس نے اپنے کلاس جو ہے یا ٹیوشن جو ہے وہ لاؤنج میں بیٹھ کے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے لینی ہے، اس کے پاس تو اسکرین ٹائم کا اتنا ٹائم ہی نہیں ہے. جس نے کھیلنا ہے اس کی زندگی سے کھیل ہی غائب ہو گیا ہے، جو فزیکل ایکٹیویٹی ہے. تو یہ اسکرین تو ان لوگوں کے لیے ہے اور وہاں زیادہ ہے جہاں پہ کوئی چیک نہیں ہے، کوئی بیلنس نہیں ہے، کوئی مانیٹرنگ نہیں ہے، کوئی کنسرن نہیں ہے. صحیح بات ہے. تو ہم نے اپنی آنکھیں بند کی ہوئی ہیں کہ چلو کوئی بات نہیں، اسکرین پہ ہی ہے نا، باہر تو نہیں ہے نا، نظروں کے سامنے ہے نا. بالکل. مگر یہ چیز ہمیں بہت سا پرابلم دے رہی ہے. بالکل. ایک وہ بھی پھر پیرنٹس کے لیے ان کو اس طرح سے ان اٹینڈڈ باہر بھجوانا بھی مشکل ہے نا، بچوں کی سیفٹی سیکیورٹی بھی ظاہر ہے. بٹ اس میں یہ نا جی کہ پیرنٹ خود بھی تو ساتھ ہے. اب اتنے اٹ از اباؤٹ اے سسٹم یو پلیس. اگر آپ سسٹم پلیس کر رہے ہیں، آپ کے گھر میں اس ٹائم پہ سرونٹس زیادہ سے زیادہ ہیں، جتنے لوگ گھر میں رہتے ہیں اسلام آباد میں اس سے زیادہ ان کے سرونٹس ہوتے. ہم ان کو یوٹیلائز نہیں کر رہے. ہم صرف اٹینڈنٹ نہیں دے رہے. ایک چھوٹا بچہ ہے، اس کو تو پانی کے ٹب میں کھیل کے گرمیوں میں مزہ آتا ہے. بالکل. بٹ وہ گند مچائے گا، وہ مٹی میں جائے گا، وہ بیمار ہو جائے گا. ہم سب ان کنسرنس میں زیادہ پڑ گئے پھنسے ہوئے کہ ہم کہتے ہیں اچھا سامنے اے سی میں بیٹھ کے کمفرٹیبل ہے تو ہم اس کو اس طرح چلاتے رہتے ہیں. بالکل بالکل. بہت اہم آپ نے چیزیں آئیڈینٹیفائی کی ہے اور بہت کی میں سمجھتی ہوں پیرنٹس کے لیے، کیئر گیورز کے لیے اور اوور آل سوسائٹی کے لیے. اس میں آپ کی گفتگو میں چیزیں شامل ہے. جاتے جاتے میں یہ آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ جو آپ کا اب تک جو ایکسپیرینس ہے، اسپیشلی جو اسکرین ٹائم کو لے کے جو آپ کے پاس بچے آتے ہیں، پیرنٹس آتے ہیں، تو کون سے مسئلوں میں بچے ہیں جن کو پیرنٹس لے کے آپ کے پاس آ جاتے ہیں، یا کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ان کی زندگی یا ان کی لرننگ متاثر ہوتی ہے، اور ان کو پھر کیسے آپ ٹریٹ کرتی ہیں؟ کچھ ہمارے پیرنٹس کو جو عام بچے ہیں جو اپنا مطلب ریگولرلی اسکول جاتے ہیں، کھاتے ہیں، ایسے بچوں کے لیے بھی آپ کیا سجیسٹ کرتی ہیں کہ اس میں اسکرین ٹائم ان کو بھی متاثر کر سکتا ہے؟ 2 کیٹیگریز ہیں. ایک وہ جو کہ کسی ایسی کیفیت یا کنڈیشن میں ہیں اور اسکرین ٹائم نے ان کے پرابلم زیادہ کر دیے ہیں. جیسے ہم آٹزم کی بات کرتے ہیں، نیورو ڈائیورجنس ہے، بچہ کانٹیکٹ نہیں کر رہا، سوشلائز نہیں کر رہا، باتیں کم کرتا ہے، لیٹ بولا، اکیلا رہتا ہے، ہائپر ایکٹیو ہے، انسٹرکشن نہیں فالو کرتا، پڑھائی پہ توجہ نہیں دیتا. بٹ پھر ایک وہ ہیں جو کہ ہمارے مسئلہ یہ ہے کہ آج کل کے ہر بچے میں ہی ان میں سے کوئی نہ کوئی چھوٹی موٹی علامات موجود ہیں. جی ہم بچوں کو نارمل سمجھ رہے ہوتے لیکن ان میں بھی یہ ایشوز ہیں، اور وہ بچے ہوتے بھی نارمل ہیں بٹ ان کی یہ والے سمٹمز ان کی کوالٹی آف لائف خراب کر رہے ہیں. وہ اگر اکیڈیمکلی 90% پہ پرفارم کر سکتے ہیں تو وہ ان سمٹمز کی وجہ سے 70% کر رہے ہیں. وہ اگر کسی اسکل میں بہت آگے جا سکتے ہیں تو وہ نہیں جا پاتے، وہ کنفیوزڈ ہیں، وہ فوکس نہیں کر پاتے.
تو ہمارے پاس جو بچے آتے ہیں وہ ایک تو وہ کیٹیگری ہے جس میں بچوں کو آٹزم، ADHD، بیہیورل ایشوز ہیں، جی بٹ ایک وہ کیٹیگری ہے جس میں پیرنٹ کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ ہم ٹرین کیسے کریں بچے کو. اوکے تو ہم بچے کی بیہیویئر موڈیفیکیشن کی ٹیکنیکس کے تھرو ان بچوں کو ٹرین کرتے ہیں کہ جب یہ اسکرین کم کی جا رہی ہو تو ان کا ایموشنل ریگولیشن کیسے ہو، ان کے ٹینٹرمس کیسے کم ہو سکتے ہیں، وہ الٹرنیٹیو پہ کیا کیا ٹائم ٹیبل بنا کے کیا کیا ایکٹیویٹیز کر سکتے ہیں. ویری امپورٹنٹ. پیرنٹ ایجوکیشن پروگرامس ہیں، اسکول اویئرنیس پروگرامس ہیں، پھر کون کون سی گیمز جس پہ وہ انوالوڈ ہیں ان کو وہاں سے کیسے ڈائیورٹ کر کے کسی ہیلدی اسکرین ایکٹیویٹی پہ ڈال سکتے ہیں. تو ہم پھر کلینک پہ وہ والی سروسز آفر کرنا شروع کر دیتے ہیں. اوکے. اور ریسیپٹیو ہے پیرنٹس آپ سے کرتے ہیں تعاون کے؟ دیکھیں جی، جو پیرنٹ تو واقعی اپنے بچے کی پرابلم کو سمجھ جاتا ہے نا، اس کے لیے تو ایسے ہوتا ہے جیسے اس کے گھر میں کینسر جیسی بیماری ہے اور وہ کہتا ہے میں نے اس سے جان چھڑانی ہے. مگر بہت دفعہ لوگوں کے حالات اجازت نہیں دیتے کہ وہ اس حد تک کر سکیں جہاں والدہ کمانے جا رہی ہیں، والد کمانے جا رہے ہیں، گھر میں بچہ کسی بزرگ کے پاس ہے، وہ بزرگ آلریڈی بیمار ہے، تو وہ نہیں کر پاتے. پھر ان کے لیے ہمیں ہوتا ہے کہ ہم ان کی روٹینز ایسی بنانے کی کوشش کریں کہ وہ ایٹ لیسٹ کچھ فائدہ لے سکیں. پیرنٹس اویئر ہیں بٹ پیرنٹس اپنے آپ کو چینج لانے کے لیے زیادہ اویئر نہیں ہیں، تیار نہیں ہر ہے. پیرنٹ چاہتا ہے ہم بچے میں چینج لے آئیں، وہ اپنے اندر چینج نہیں لانے کو تیار. بہت اہم اور اس کو یہ بھی نہیں سمجھ آ رہی ہوتی کہ یہ تو میرے اپنی بیماری ہے، میں پہلے اپنا علاج کراؤں گا تو بچے کا کرا سکوں گا. بہت اہم پوائنٹ ہے، یہ بہت ایک اہم ایشو پوائنٹ ہے. تو تھینک یو ویری مچ مائی پلیزر جی، تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می لائک آلویز، اینڈ اٹس اے تھینک پلیزر یو بینگ سو ہیئر. مچ. تھینک یو. یہ اس میں اتنی آپ نے اہم باتیں کی ہے، اور ہمیں امید ہے جو آپ کا پچھلا پروگرام تھا وہ بہت لوگوں نے دیکھا، مجھ سے پرسنلی بھی رابطہ کیا، آپ سے بھی کیا ہوگا. بالکل ایسا ہی تو بہت سارے بچے ہمارے ہیں جن کو مدد کی ضرورت ہے، جن کو یہ انفارمیشن چاہیے، ان کے پیرنٹس کو یہ انفارمیشن چاہیے، اور امید یہ ہے کہ پیرنٹس ان چیزوں کو سیریس لیں گے اور اس پہ اور عمل ایک کرنے کی لاسٹ بھی. میسج شاید آپ کی بات سے ہی مجھے خیال آتا ہے کہ پیرنٹ کو دینے کی ضرورت ہے، کہ اس لیے کیونکہ سارے بچے یہی کر رہے ہیں، آپ اپنا ایک بچہ اس میں نہ خراب کریں. بالکل کیونکہ ہم عام روٹین میں کہہ دیتے ہیں نا، اب کیا کریں، ساری دنیا یہی تو کر رہی ہے، سارے بچے یہی تو کر رہے ہیں. ساری دنیا اپنے اپنے بچے کے لیے رسپانسبل ہے. Exactly. آپ اپنے بچے گھر کو بچائیں. سنبھالیں، آپ اپنے بچے کو بچائیں. بہت آپ خوبصورت لوگوں بات. کو نہ دیکھیں، لوگ پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہوں گے، وہ شاید آپ کے گھر آتے ہوں گے تو اسکرین دے دیتے ہوں گے، اپنے گھر میں نہ اجازت دیتے ہوں. مگر ہم بہت دفعہ اس لیے کہ ساری دنیا کر رہی ہے تو کوئی بات نہیں، اتنی بڑا مسئلہ نہیں ہے. بٹ کرونا تو ایسا نہیں تھا، ساری دنیا کو ہو رہا تھا بٹ ہم ڈرے ہوئے تھے. تو کاش ہم اس بیماری کو بھی اسی طرح اس کے اگینسٹ پریونشنز، ویکسینز نکال سکتے کہ وہ ہمارے لیے آج اسی طرح کی وبا ہے جیسے آج سے کچھ عرصہ پہلے کرونا تھی. بہت بہت اہم پوائنٹ ہے. تھینک یو سو مچ. تھینک یو جی، تھینک یو سو مچ. تھینک یو. سو ٹیک مچ. کیئر.